من صام فرد الرمضان، جس نے رمضان کے روزوں کو رکھا۔ روزوں کی بات آئے تو صرف مردوں کی ذمہ داری عورتوں پہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ روزے صرف مرداں تے فرض نہیں، عورتاں تے کوئی نہیں، سارے تے فرض ہے، مرد و عورت دونوں پر فرض ہے۔ جتنا مرد پہ فرض ہے اتنی عورت پہ بھی فرض ہے، نماز جتنی مرد پہ فرض ہے اتنی عورت پہ فرض ہے۔ ہاں، چند دنوں کی رخصت اللہ نے عورت کو دے دی ہے، جو اس کے مخصوص دن ہوتے ہیں ان دنوں میں نماز کی رخصت ہے، روزے کی نہیں۔ اگر رمضان کے دنوں میں عورت کے وہ خاص دن جو اللہ نے انہیں دیے ہیں وہ خاص دن آ جاتے ہیں تو وہ روزہ قضا کرے گی، معاف پھر بھی نہیں ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد جب باقی کے دن آئے گے تو ان دنوں کی قضا کرے گی، روزے معاف کوئی نہیں ہے، روزے رکھنے پڑیں گے۔ بہرحال من صلی صلاۃ، جس نے نماز پڑھی، ومن فرد ومن صام فرد الرمضان، اور جس نے رمضان کے روزوں کو رکھا، اور فرمایا اگر استطاعت ہو تو حج کرے۔ اور پھر ایک بات سنیے گا، فرمایا اگر وہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ طے کر لے۔ فرمایا اس کی قبر کیا ہوگی؟ فرمایا اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چار چیزیں، اور پانچواں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک۔ یہ پانچ چیزیں ملیں گی تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ اور پھر یہاں پہ ایک بات کو سنیے گا، قبر کتنی مشکل گھڑی ہے، کتنی مشکل گھڑی ہے۔ کل یار حضرت آدم پاک سے لوگ فوت ہونا شروع ہوئے ہیں، اور پھر اب تک قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ کب سے لوگ سو رہے ہیں، ہم اگر آج فوت ہو جاتے ہیں، قبر میں لیٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، کتنی دیر رہنا پڑے گا۔ اور قبر کے دنوں کی بات پوچھتے ہو تو فرمایا قبر کا ایک دن جو ہے وہ 70,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ ایک دن 70,000 سال کے برابر، تو پھر دیکھیے اگر ہمیں سالوں قبر میں رہنا پڑ گیا تو پھر ضرب دیجئے 70,000 کے ساتھ 12 کو، اور 365 کے ساتھ ضرب دے لیجئے تو کتنے بنیں گے؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کیا نام ہے جی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے حکایت لکھی عیون الحقایات کے اندر، فرماتے ہیں ایک کفن چور تھا، وہ قبرستان میں جو بھی مردہ نیا فوت ہوتا اس کی قبر کو کھودتا، رات کے وقت اس کے کفن کو نکالتا اور بازار میں بیچ دیتا۔ اب وہ ایک دن ایک قبر پہ گیا، تازہ قبر تھی، اس کی قبر کو کھودا، اس کا کفن نکالنے کے لیے، جب کفن کو نکالنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ کو پکڑ لیا، اس مردے نے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ جب اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس قبر کے اندر ایک عورت تھی، اور وہ عورت اس انداز میں تھی کہ اس کے سر کو، بالوں کو پکڑ کر اس کے پاؤں کے پچھلی جانب باندھ دیا گیا تھا، اور اس کے پیٹ میں ایک لوہے کی سلاخ ڈال دی گئی تھی، اور پھر دیکھیے اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ عذاب ہو رہا تھا اس عورت کو، یہ عذاب ہو رہا تھا۔ اب یہ اس عذاب کو دیکھا ڈر گیا، دوڑ کے پہلے تو بے ہوش ہوا، جب ہوش آئی تو فوراً دوڑ کے گھر گیا۔ اگلے دن اپنے سارے گھر والوں کو، بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو لے کر سر پہ قرآن رکھا، اور اس عورت کے گھر کے دروازے پہ گیا اور جا کے کہا حضرت میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں۔ کہا کون سا گناہ؟ کہا میں رات آپ کی بیٹی کے قبر کو کھودنے کے لیے، کفن چرانے کے لیے گیا تھا کہ بیچ کے کچھ پیسے حاصل کروں۔ جب میں قبر میں گیا تو میں نے اس کی قبر کو عذاب میں مبتلا دیکھا۔ کہا کیا عذاب تھا؟ کہا اس کے بالوں کو باندھ کر پیچھے پاؤں کی طرف سے باندھ کیا گیا تھا، اور پھر اس کے پیٹ میں ایک لوہے کی سلاخ داخل کر دی گئی تھی، اس کے منہ سے آگ نکل گئی تھی۔ وہ گناہ کون سا کرتی تھی؟ اب بات کو سنیے کہ اس کی ماں نے کہا وہ بڑی نیک تھی، وہ نیک تھی، عبادت گزار تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی، پھر عذاب کیوں؟ اور میں ہاں اتنا کرتی تھی کہ جب نماز پڑھتی تو ذرا دیر سے پڑھا کرتی تھی، دیر سے نماز پڑھا کرتی، پڑھتی ضرور تھی، دیر سے نماز پڑھنے پر اتنا عذاب تو جو پڑھتی ہی نہیں ہے، جن کا نماز کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں،
جن کو اپنی پاکی اور پلیدی کا ہی پتہ نہیں۔ ماں باپ غور کریں، قیامت والے دن گریباں سے پکڑا جائے گا، تجھے ہم نے بیٹی دی تھی، تجھے ہم نے بیٹا دیا تھا، تو نے اسے پاکی اور پلیدی کے مسائل نہ سکھائے۔ یہ پوچھا جائے گا ماں سے بھی اور باپ سے بھی۔ پہلا حق بیٹوں کی تربیت کا باپ کا ہے، ماں کی تربیت بیٹی کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں ہی کو پتہ نہ ہو تو بیٹی کو کیا بتائے گی؟ ماں ہی کو اس بات کا علم نہ ہو، اپنی ساری زندگی اس نے ایسے گزار دی ہو تو پھر کیا بنے گا؟ اس کی ماں پھر کہاں تک لڑی جائے گی، کون کون پکڑا جائے گا؟ خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو جہاں سکول پڑھاتے ہو، سکول کی بات کروں تو ٹیچر جناب وہاں لاہور میں پکڑے جا رہے ہیں، پکڑ کے دھکیل کے جناب جیل پہ سٹ دے رہے ہیں۔ یہ استاد کی حیثیت ہے اس ملک کے پاکستان میں، استاد کو پکڑ کے جناب وہ جیلوں میں ڈنڈے اور گھسنے اور مکے اور چپیڑے مار کر جو ہے انہیں جو ہے وہ جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے دنیا کی تعلیم کی حقیقت۔ ہاں اگر دین کی تعلیم کی حقیقت کو پوچھتے ہو، آج بھی اگر میرے یہاں استاد صاحب تشریف لے آئیں تو میری جرت نہیں ہے ان کے قدموں کو بھی چوم کے دکھا سکوں، ان کے قدموں کو چومنا بھی شاید وہ میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے کروں کہ ان کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم سکھائیے۔ جب دین کی تعلیم ہوگی نا تو بیٹی جتنی بھی مشکل میں ہو، ماں کے سر میں درد ہو جائے تو بیٹی اٹھ کر کے ماں کی خدمت کے لیے بڑھے گی کہ میری ماں کو درد ہے، کہ یہ وہ ماں ہے جس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ وہ ماں کو کبھی ناراض نہیں ہونی۔ بیٹا ماں کو گالیاں نکالتا ہے، میں کہا کرتا ہوں جو بیٹا اپنی ماں کو گالیاں نکالتا ہے نا، وہ ماں غور کرے کہ اس نے کیا اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے ہوئے اللہ ہو کی لوری سنائی تھی یا ٹیپ کی آواز